اب میں آپ کو ذرا ایک ریڈیو آکاشوانی جو پاکستانی ریڈیو آکاشوانی ہے، جھوٹوں کی شہزادی، ذرا اب میں آپ کو ایک سکرپٹ دکھانا چاہتا ہوں. انڈین ریڈیو یہ جو آپ کو فیصل نے بتایا تھا 1965 کی جنگ میں انڈیا کا ایک آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا آکاشوانی، وہ سارا وقت خبریں دے رہا ہو رہا تھا کہ وہ لاہور بھی فتح ہو گیا اور پاکستانی فوج ہار گئی، یعنی ہر جھوٹ کی خبریں وہاں سے آتی تھی. اب ہماری مریم بی بی ہماری آکاشوانی بن چکی ہے. تو میں آپ ذرا پہلے بیک گراؤنڈ دوں. انہوں نے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے شریف خاندان نے، نواز شریف نے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں مے فیئر، میں لندن جانتا ہوں، لندن سارا یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے، اس کے مہنگے علاقے میں انہوں نے 4 بڑے محلات خریدے. تو میں نے اس کی نشاندہی کی. میں نے جب کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا یہ 4 محل خریدنے کے، تو جب میں نے یہ پوچھا تو سب سے پہلے شہباز شریف کے، اچھا یہ سنیں، یہ 2012 کی ہے، سنائیں. آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں، ان کی 1 ارب سے زیادہ، 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے. اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت. آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں 1.5 لاکھ روپے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے، اچھا اب یہ آئے ہیں جناب شہباز شریف کے بیٹے جو بھی مفرور ہیں سلمان شہباز، یہ کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں. 2012 بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں. سن لیا کہتے کدھر ہیں. اچھا اب ریڈیو آکاشوانی پاکستان، ذرا اب ان کو سنیں. اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میری صرف لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. سنا یہ پہلے اس کو کورٹ میں تو لے کے جائیں. جس طرح کا پیپر یہ آپ کے سامنے. اچھا اب کہ یہ کدھر سے نکال کے لے آئے میری بھائیوں کی اور والدہ کی پراپرٹیز. اب ان کو نہیں پتا تھا مریم کو کہ 2 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی انکشاف ہوگا جس کو کہتے تھے پینما پیپرز. دنیا میں جو چھپائے ہوئے تھے، دنیا کے ملک میں بڑے بڑے وزیروں نے، وزیر اعظم نے پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی، وہ انکشاف ہو گیا. اس کو پینما پیپرز کہتے تھے. جب وہ انکشاف ہوا تو ان کے بھائی حسین نواز سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ واقعی آپ کی پراپرٹیز ہیں، مریم بی بی تو کہتی ہے ہماری کوئی لندن چھوڑو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے. تو اب سنیں وہ کیا کہتا ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، سن لیا نہیں بتائیں، سنا آپ نے کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں. اور اللہ نے جب اللہ الحق کا سچ سامنے لے آیا تو کہتا کہ وہ 4 محلات اربوں روپے کے مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں وہ میری بہن مریم نواز شریف اون کرتی ہیں. اب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جھوٹ بولنا؟ بتائیں نا ذرا، ملتان بتاؤ. کیونکہ چوری کا پیسہ تھا، آپ کا پیسہ تھا. اور
जो मैं आपके सामने दूसरी, एक खुददार कौम और दूसरा, कभी भी जिस कौम के प्राइम मिनिस्टर, उसके वजीर उस मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, वो मुल्क ऊपर नहीं जाता। करप्शन और चोरी में क्या फर्क है बताएं ना, मुल्तान के बाशऊर लोगों, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी मसलन कोई जेब कुतरा आ गया, मेरी चीज चोरी कर ली, किसी ने भैंस उठा ली, गाड़ी उठा ली, ये चोरी है। करप्शन होती है जब अवाम का पैसा चोरी होता है। करप्शन का मतलब कि मैंने मोटरवे बनवाना है 50 अरब का, मैं उसकी कीमत बढ़ा देता हूं 70 अरब की, 20 अरब जेब में डाल लेता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। कीमत आप अदा करते हैं, पैसा आपका होता है, आपका टैक्स का पैसा जो इकट्ठा करते हैं उसमें से चोरी होती है। यानी इज्तिमाई अवाम का पैसा चोरी जब होता है और हुकूमत में आके वजीर और वजीर आजम और सरकारी नौकर करते हैं, तो वो अवाम का पैसा चोरी होता है। वो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, आपको रोजगार देने पे, वो पैसा उस पर लगना चाहिए, वो इनकी जेबों में चला जाता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब बड़ी चोरी होती है अरबों रुपए की, तो वो पैसा बिस्तर के नीचे नहीं रखा जा सकता, वो अगर मुल्क में रखोगे नजर आ जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, दुगना नुकसान करते हैं। जब चोरी करके आप पैसा बाहर भेजते हैं, आपको डॉलर लेने पड़ते हैं, और जब डॉलर आप लेते हैं, डॉलर की कमी होती है, डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, रुपया गिरता है, महंगाई आती है, क्योंकि सारी चीजें जो बाहर से आप खरीदते हैं महंगी हो जाती है। एक चोरी का नुकसान, दूसरा जब आप मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं। तो मुल्तान, ये जो हमारी जहाद है, ये 26 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद लड़ रहा हूं, 26 साल से, और मेरा सिर्फ मकसद एक है कि जब तक हम इन बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कोई नहीं। हम इसी तरह भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरेंगे। जब ऊपर चोर बैठ जाएं, कोई कौम से उम्मीद ना रखो कि वो ऊपर जा सकती है, क्योंकि आज तक दुनिया की तारीख में जब तक कौम ऊपर गई है, कौम मिलके कानून की बालादस्ती कायम करके, इंसाफ दे के, फलाई रियासत बना के, अवाम का ध्यान रख के, तब कौम ऊपर जाती है।